پاکستان جہاں ایک طرف آبادی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، وہیں شہری ترقی، صنعتی سرگرمیاں، طبی سہولیات کے پھیلاؤ نے کچرے کی پیداوار میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے۔ ایک حالیہ تخمیے کے مطابق پاکستان سالانہ تقریباً 30 ملین میٹر ٹن میونسپل سالٹ ویسٹ پیدا کر رہا ہے، مگر بدقسمتی سے ہمارا ویسٹ مینجمنٹ سسٹم اتنا مؤثر نہیں ہے کہ وہ اس کا مکمل طور پر بندوبست کر سکے۔ پاکستان نے ویسٹ مینجمنٹ سے متعلق کئی قوانین اور پالیسیاں متعارف کروائی ہیں، جن میں شامل ہیں پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ 1997، ہسپتال ویسٹ مینجمنٹ رولز 2005، خطرناک مادوں سے متعلق مختلف قوانین اور حالیہ ویسٹ مینجمنٹ پالیسی، مگر اصل مسئلہ ان قوانین پر عمل درآمد کی کمی اور وسائل کا فقدان ہے۔ غلط طریقے سے ٹھکانے لگایا گیا فضلہ نہ صرف زمینی آلودگی پھیلاتا ہے، بلکہ اسی طرح نالوں کی بندش اور شدید بارشوں کے دوران ڈرینیج سسٹم کا ناکام ہو جانا شہر میں سیلاب کی اہم وجہ بنتا جا رہا ہے۔ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ سالڈ ویسٹ کی بھی ہے اور سیوریج یا لیکوڈ ویسٹ کی بھی ہے۔ اس وقت جو مینیج کیا جا رہا ہے کراچی میں یا باقی جگہوں پہ، وہ یہ لوگ فوکس کریں سالڈ ویسٹ کو، لیکن 70 کروڑ گیلن پر ڈے ان ٹریٹڈ سیوریج کراچی سے سمندر میں جا رہا ہے اور جیونی تک پہنچ گیا ہے، جس کی وجہ سے الگئی بلومنگ جو آج سے 1.5 سال پہلے تو وہ 15 فٹ تھی، اب 21 فٹ ہو گئی ہے، اور الگئی بلومنگ جو ہے وہ ہوسٹ کرتی ہے ایکواٹک پیراسائٹس کو، اور اس ایکواٹک پیراسائٹس کے جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کا علاج ہی نہیں ہوتا۔ آج کی ڈیٹ میں بھی حالانکہ بہت سارے کلیم کیے گئے ہیں کہ لیکوڈ ویسٹ جو ہے سیوریج کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، لیکن آپ جا کے ڈی ایچ اے کو دیکھیں اور آپ باقی دیکھیں، کوئی بھی ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہے وہ چل نہیں رہا ہے۔ تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے، جس کی وجہ سے مچھلی ختم ہو جائے گی اور جس کی وجہ سے ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی جہاں پہ اینٹی بایوٹک کام نہیں کرے گی۔ جو ہماری ابھی مالیر ریور ہے وہ پورا نالا ہو گیا ہے، جو ہمارا لیاری کھانال ہے، پہلے وہاں پر مچھلی تھی تو اب ہم ان کو نالا بولتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے بہت ساری چینلز ہیں جو سمندر میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سے کنٹامینیشن بھی ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو ابھی سندھ سے اسٹولا تک پورا آلگائے بلومنگ ہوا ہے، اور جو پیراسٹک ایکٹیویٹیز ہیں، یہ نہیں ہے کہ کچھ الگائے ہیں سمندر کے جو وہ ٹاکسک نہیں ہے، لیکن جب بائی شور آ جاتا ہے نا، اس میں جو سیویج کی کنٹامینیشن ہے وہ جو ہے نا وہ اسپریڈ کرتا ہے میوٹیشن، جس میں سے پیراسائٹ، بیکٹیریل میوٹیشن، وہ سارا امپروو ہوتا جا رہا ہے۔ تو جیسے اینٹی بایوٹکس ہیں، جو بھی دوائیاں ہیں وہ کام ہی نہیں کر رہے، فلٹریشنز لگا لیں۔ اب جو ہمارا سٹی ہے، اس کا انفراسٹرکچر سینٹرلائز سیویج مینجمنٹ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا انفراسٹرکچر ڈفرینٹ ہے۔ اب ہم اس کو ڈی سینٹرلائز کر سکتے ہیں، جیسے فلوٹنگ بایو فلٹرز ہیں، ہماری پارٹنرشپ اس سے بھی ہے۔ جو فلوٹنگ پلانٹس ہے ہم نے ٹرائی کیا، لیکن وہ افیکٹو نہیں ہے، کیونکہ ہر ہفتے آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے۔ جو سب سے سیلف سسٹیننگ ہے وہ بایو فلٹرز ہے، وہ فلوٹنگ ہے، اور اب اس کو ڈالے تو وہ پھر فلوٹ کرتا رہتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ویسٹ مینجمنٹ نظام کی بہتری کے لیے ری سائیکلنگ انڈسٹری کو باضابطہ معیشت میں شامل کیا جائے، ویسٹ کلیکشن کے نظام کو جدید بنایا جائے، خطرناک کچرے کی نگرانی کے لیے سخت پروٹوکولز متعارف کروائے جائیں، تعلیمی اداروں، مساجد اور میڈیا کے ذریعے عوامی شعور اجاگر کیا جائے۔ ویسٹ مینجمنٹ صرف حکومتی یا صنعتی ذمہ داری نہیں، بلکہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ ایک صاف، سرسبز اور صحت مند پاکستان ہمارا خواب بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی۔ واش نیوز۔